کہ سیدنا معاویہ سے دشمنی کے لیے اس کے پورے خاندان کو بدنام کیا گیا. بنو امیہ. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دو. تمہارے دلوں میں جو وقت، جو اہمیت، جو قدر، جو عزت بنو ہاشم کی ہے، وہی وقت، وہی قیمت، وہی اہمیت تمہارے دلوں میں بنو امیہ کی ہے؟ پورے خاندان کو بدنام کیا گیا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. بڑے بڑے مبلغ ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، لوگ انہیں سنتے ہیں. وہ جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے ران پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں بنو امیہ بڑے ظالم تھے، بنو امیہ نے بڑے ظلم کیے، بنو امیہ نے بڑے ظلم کیے. پھر ساتھ روتے بھی ہیں، بنو امیہ نے بڑے ظلم کیے تھے، بنو امیہ کا خاندان بڑا ظالم تھا. اور لوگوں، انشاءاللہ آج میں آپ کو معاویہ کے بارے میں اور بنو امیہ کے بارے میں آپ کے دلوں کی صفائی کر کے جاؤں گا. انشاءاللہ آپ کے دلوں میں میل نہیں رہے گی انشاءاللہ. میرے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ زور سے بولو. کتنی تھیں؟ 4. زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. میں بات کرنے لگا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے ہاتھ کھڑے کرواؤں گا کہ اس بات کا آپ میں سے کتنے لوگوں کو پہلے پتا تھا جو آج میں نے کہی ہے. اب تمہیں پتا چلا ہے، پہلے تمہیں پتا تھا؟ کتنے بندوں کو پتا تھا؟ میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیوں کی شادیاں، 3 بیٹیوں کی شادیاں میرے نبی نے بنو امیہ کے خاندان میں کی تھیں. صرف 1 بیٹی ہاشمیوں کو دی تھی. 3 بیٹیاں کس خاندان میں بھی آئی تھیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو. جن جن کو پہلے یہ پتا تھا وہ ہاتھ کھڑے کرو. انا للہ انا الیہ. میں کتنے پھنس گیا ہوں بھائی، میں کہاں گر گیا ہوں بھائی؟ 3 بیٹیاں میرے نبی نے کس کو بھی آئیں؟ بڑی بیٹی زینب، اس کا شوہر ابو العاص، ہاشمی کے بنو امیہ. زور سے بولو، زور سے بولو. دوسری بیٹی رقیہ، نکاح کر کے دیا سیدنا عثمان، ہاشمی کے بنو امیہ. شاباش شاباش. وہ فوت ہو گئی. تیسری بیٹی ام کلثوم، پھر عثمان کے نکاح میں ہاشمی کے بنو امیہ. زور سے بولو یار. اگلی بات بھی سناؤں، اگلی بات بھی سناؤں. جب یہ دوسری بیٹی فوت ہوئی، دوسری بیوی حضرت عثمان کی، اور حضرت عثمان تھوڑے سے غمگین ہوئے، افسردہ ہوئے کہ دامادی والا رشتہ ٹوٹ گیا، پریشان نظر آئے. تو میرے نبی نے فرمایا عثمان، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور مرتی چلی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. کس کو کہا؟ کون تھا؟ ہاشمی کے بنو امیہ. 100 بیٹی. آپ میں جو لوگ بیٹھے ہیں بیٹیوں والے، جتنے لوگ بزرگ بیٹھے ہو، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، سچی سچی بات کرنا، سچی سچی. جہاں آپ نے بیٹی کی شادی کی، آپ کا جو داماد ہے وہ ظالم ہے، آپ کا جو داماد ہے آپ کی بیٹی کو مارتا ہے، گالیاں بکتا ہے، ماں باپ کے تانے دیتا ہے. بیٹی روتے ہوئے گھر آتی ہے، بابا کس نال بن چھڈی آئی. اوہو، یہ سمجھ گئے؟ کون نہیں سمجھے؟ بابا کہاں باندھ دیا ہے، کہاں رشتہ کر دیا ہے.
اس ظالم کو بیٹی بڑی تنگ ہو، داماد نے بیٹی کے ناک میں دم کر دیا ہو، دوسری بیٹی کا رشتہ بھی وہی کرتے ہو نا، شاباش شاباش شاباش، وہی کرتے، اور اگر وہ رشتہ لینے آ جائیں، اگر وہ رشتہ لینے آ جائیں کیا کہتے ہو؟ ساڈے پنجابی چاہتے ہیں وہ ہکو بہو کرو، وہ ایک ہی کافی ہے، جیڑی ٹھڈ پائی نے نا، جو ٹھنڈ تم نے ہمارے سینے میں ڈالی ہے نا، وہی بات ہے۔ اور یہاں میرا نبی کہتا ہے میری 100 بیٹیاں ہوتی، معلوم ہوتا ہے حضرت عثمان ایسا داماد تھا جس نے نبوت کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی تھی۔ میرا نبی اتنا خوش ہوا، میری 100 بیٹیاں ہوتی، عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جا، تیرے نکاح میں دیتا چلا۔ ہجرت کر کے مدینے آ گئے، پانی کا ایک کنواں تھا، یہودی کے قبضے میں تھا، وہ پانی بیچتا تھا، مسلمانوں کو بھی نہیں دیتا تھا۔ مسلمان بڑے تنگ ہوئے، شکایت نبی پاک تک آئی، نبی پاک نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، کون ہے جو آدھا حصہ کنویں کا خریدے اور اس کے پانی کو لوگوں کے لیے وقف کر دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ ہاشمی کے بنو امیہ۔ تم کہتے ہو بنو امیہ کی کیا خدمات ہے؟ بنو امیہ ظالم خاندان تھا، بنو امیہ نے یہ کیا، بنو امیہ نے وہ کیا۔ جس دن مسلمانوں کا حصہ دن ہوتا باری کا، مسلمان کہتے سب مفت پانی بھرو، یہودی بھی، دوسرے بھی۔ دوسرے دن یہودی جب بیٹھتا مکھیاں مارتا سارا دن، کوئی گاہک نہیں، وہ آیا اس نے کہا جی یہ باقی کا حصہ بھی تم لے لو۔ میرے نبی نے پھر اعلان کیا باقی کا حصہ خرید کر کون وقف کرے گا؟ میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر کون اٹھا تھا؟ شاباش، ہاشمی کے بنو امیہ۔ مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی، لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی، مسجد میں سماتے نہیں تھے۔ آپ نے اعلان کیا یہ قریبی پلاٹ خریدے اور مسجد میں شامل کرے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ تم نے کہا بنو امیہ کی خدمات ہی کوئی نہیں۔ میری کچھ باتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں، نئی جگہ پہ کروں تو اس کا کچھ خطرات بھی ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، جو جمود ہے، زنگ ہے، ہیں جی، اور وہ جو پیپ والا پھوڑا ہے اس پہ جب نشتر لگے تو تکلیف تو ہوتی، لیکن آرام مستقل بنیادوں پہ آ جاتا، پیپ نکل جاتی۔ وہ ریگ مار جب لگایا جائے نا، ریگ مار، تکلیف تو ہوتی ہے۔ مکے میں میرے نبی کو ستایا بنو امیہ نے کہ ہاشمیوں نے؟ ابو جہل کون؟ ابو لہب کون تھا؟ انہوں نے میرے نبی کو ستایا۔ صرف 4 ہاشمی مسلمان ہوئے ابتدا میں، اور بنو امیہ کے 12 افراد مسلمان، 12 افراد۔ میں تمہیں آج ایک بات بتاؤں، اس سے پہلے پتہ نہیں کسی نے بتائی یا نہیں بتائی۔ مکے کی گلیوں میں جب یہ لوگ میرے نبی کو تنگ کرتے تھے، پتھر برساتے تھے،
روکتے تھے, گنڈے اور بدماش تالیاں پیٹ کر میرے نبی کے پیچھے ہوا کرتے تھے. ابن حجر نے لکھا ہے کہ میرے نبی جب ستائے جاتے تھے تو معاویہ کے باپ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیا کرتے تھے. ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیا کرتے تھے, وہ پناہ دیتے تھے, ان گنڈوں کو وہاں سے ہٹاتے تھے. وہ ابو سفیان کا گھر جو مروا پہاڑی کی طرف تھا, وہ میرے نبی کے لیے پناہ گاہ بنتا تھا. بندیالوی کی بات ذرا غور سے سنیے گا, سنتے تو آپ پہلے بھی رہتے ہیں, لیکن جس لہجے میں آ کے میں نے کی ہے اس طرح کسی نے نہیں کی ہوگی. ابو سفیان کا مکان, معاویہ کے باپ کا مکان مکی زندگی میں میرے نبی کی پناہ گاہ بننا کرتا تھا, میرے نبی کے لیے امن کی جگہ بنتا تھا. اسی لیے فتح مکہ کے دن اٹھا بخاری, اٹھا مسلم, حدیث کی کوئی سی کتاب اٹھا, فتح مکہ کے دن میرے نبی نے کہا جو اللہ کے گھر میں آ جائے میں اسے بھی امن دے دوں گا, اور جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے میں اسے بھی امن دے دوں گا. دار الامن کس کا گھر بنا تھا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تم نے ساری کہانیاں گھڑ لی ہیں. معاویہ کی والدہ جو تھی ہند, اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا لیا تھا اور واشی کو کہا تھا اگر تو اسے قتل کر دے حمزہ کو تو میں تجھے آزاد کر دوں گی. واہ سونیو, صدقے جاؤں, قربان جاؤں تمہارے علم پر. یہ واشی ہند کا غلام تھا, یہ تو جبیر ابن مطعم کا غلام تھا. تو جب وہ ہند کا غلام ہی, ہند نے کیسے کہنا ہے کہ تو حمزہ کو قتل کر تو میں تجھے آزاد کر دوں گی؟ وہ تو اس کا غلام ہی نہیں. تم نے کیا تصویر پیش کی, کیسی تصویر پیش کی؟ کس کے گھر کو فتح مکہ کے دن دار امن قرار دیا گیا؟ اور سے بولو یار. ہاشمیوں کے گھر مکے میں کون ہی تھے؟ حضرت عباس کا گھر کہاں تھا؟ مکے. حضرت علی کا گھر کہاں تھا؟ مکے میں. سب کے گھر مکے میں, لیکن کسی کے گھر کو دار امن قرار نہیں دیا. میرے نبی نے دار امن قرار دیا تو کس کے گھر کو قرار دیا؟ معاویہ کے گھر کو قرار دیا. بس آخری جملہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تم معاویہ کی سیرت کو شروع کرتے ہو حضرت علی سے جنگ کے موقع پر. معاویہ کون تھا جس نے حضرت علی سے جنگ کی؟ معاویہ کون تھا جس نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی؟ بس تیرے مجھ میں اور فرق صرف اتنا ہے, تو معاویہ کی سیرت کو شروع کرتا ہے حضرت علی کے دور سے, اور میں معاویہ کی سیرت کو شروع کرتا ہوں محمد عربی کے دور سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.